ہم سب یہ کون سے کن خاندانوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ اس میں بات کرتا ہوں. تو باقی جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، ماموں ہے، چچا ہے، پھوپھی، خالہ، سب رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں. اور رشتہ داروں کو دینے کا زیادہ ثواب ہے کہ رشتہ داری کا حق بھی ادا ہوگا اور زکوٰۃ بھی ادا ہوگا. انہوں نے جو سوال پوچھا ہے یہ بھی بہت اہم ہے، اور 80% لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ زکوٰۃ کن خاندانوں کو دینا جائز نہیں ہے. وہ کون سی قومیں اور خاندان ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ زکوٰۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی جن کو ہم سادات کہتے ہیں، سید خاندان، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اس کتاب میں بھی یہ بہت ساری احادیث لکھی ہوئی ہیں. اب ان میں کون سے خاندان آتے ہیں؟ یعنی بنو ہاشم جو ہیں اس کے اندر 5 خاندان ہیں، 5 بزرگوں کی اولاد جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اب یہاں پر پتہ چل جاتا ہے کہ کون اصل سید ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد آل عباس جن کو ہم عباسی کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جن کو ہم علوی یا آوان کہتے ہیں، چاہے فاطمی اولاد ہو یا غیر فاطمی. حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد. یہ 5 خاندان ایسے ہیں جو سادات میں آتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. آج کل تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سید ہیں، تو آپ زکوٰۃ کے پیسے لے کر ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ میں آپ کو زکوٰۃ دینا چاہتا تھا لیکن مجھے پتہ چلے ہے کہ سادات کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے میں آپ کو نہیں دے سکتا. تو پتہ چل جائے گا پھر کہ اصل سید ہے نہ کہ نقلی سید ہے. یا تو اس وقت منکر ہو جائے گا کہ میں سید نہیں ہوں، مجھے زکوٰۃ دے دو، یا پھر اپنی بات پر قائم رہے گا کہ میں اصل سید ہوں، میں زکوٰۃ نہیں لیتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ان حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاندان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو ان میں سے جو مستحق ہوگا ہم ان کی مدد کیسے کریں؟ تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ ہی ادا کریں. اب دیکھیں کہ مسجد کی عمارت بنانے میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن پھر بھی ہم چندہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ مسجدیں بن بھی جاتی ہیں، آباد بھی ہوتی ہیں. تو نفلی صدقات کے طور پر یا ویسے تحفے کے طور پر ہم ان کی مدد کریں. اور یاد رکھیں کہ ایک عام آدمی کی مدد کرنے سے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا زیادہ ثواب ہے. ان کی مدد کرنے پر اللہ تعالیٰ زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. لیکن زکوٰۃ کے پیسوں کے علاوہ زکوٰۃ ان کو دینا جائز نہیں ہے. اب یہاں پر احادیث ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ فی الطریق. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے، راستے میں ایک کھجور کا ایک دانہ پڑا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی کھجور ہے، کہ ہو سکتا ہے یہ صدقہ کی کھجور ہو، لَأَكَلْتُهَا، کہ میں ضرور اس کو کھاتا. یعنی راستے میں اگر گری بڑی چیز ہو، کوئی پھل وغیرہ، اس کا کھانا جائز ہے، مالک کی اجازت کے بغیر بھی اس کا کھانا جائز ہے. درخت سے توڑ کر کھانا جائز نہیں ہے مالک کی اجازت کے بغیر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ ہو سکتا ہے یہ صدقہ کی کھجور ہو تو میں ضرور اس کو کھاتا. اب دیکھیں کہ وہاں یقین بھی نہیں تھا کہ صدقہ کی ہے یا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کھجور کے دانے کو نہیں کھایا. اور اگلی حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے،
صدقہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کخ کخ پھینک دو اس کو، اپنے منہ سے نکال. یعنی یہ بھی نہیں کہ چلو ایک دانہ ڈال لیے تو یہ کھانے دے دو. ہم کہتے ہیں نا بچے ہیں کیا ہو گیا کھا لیے تو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایک دانہ منہ میں ڈالا ہے اس کو بھی نکالو. اور پھر فرمایا کہ اما شعرتا ان لا ناکل الصدقۃ، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، یعنی ہم سے مراد کہ میں اور میری اولاد ہمارے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے. تو وہ ایک کھجور کا دانہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کو بھی پھینک دو. اب دیکھیں کہ ایک طرف محبت دیکھیں ان کے ساتھ کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے بھی وہ تشریف لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برا بھلا نہیں کہتے تھے. لیکن دوسری طرف زکوٰۃ کی کھجور کا ایک دانہ منہ میں ڈال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً باہر پھینکو. کہ ایک طرف محبت اور دوسری طرف تربیت. آج ہم بھی بچوں کے ساتھ محبت اور لاڈ پیار اتنا کرتے ہیں کہ تربیت کو بھول جاتے ہیں. تربیت اپنی جگہ پر کہ اگر حرام کا شبہ بھی ہے تو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ جب وہ بڑے ہوں تو پھر بھی وہ حرام کے قریب نہ جائے. اور اگلی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا لایا جاتا سأل عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پوچھتے تھے کیسا کھانا ہے یہ. یعنی حرام اور حلال کا خیال رکھنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ جیسا آئے اور انسان ہڑپ کر دے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جاتا کہ یہ تو ہدیہ ہے، بطور تحفہ کے کسی نے دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما دیتے، کھا لیتے. اور اگر یہ کہا جاتا کہ یہ صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے کہ آپ کھاؤ میں نہیں کھاتا. اتنی احتیاط آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. تو جو حقیقی سید ہوگا وہ کبھی بھی زکوٰۃ کا مال نہیں کھائے. ہاں ایک طریقہ ہو سکتا ہے جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ زکوٰۃ کے پیسوں کے علاوہ آپ ان کی مدد کریں، اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی مستحق کو زکوٰۃ دے دیں اور پھر اس کو بتا دیں کہ میں ان کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن ان کے لیے زکوٰۃ کے پیسے لینا جائز نہیں ہے، تو میں تو آپ کو دے رہا ہوں، زکوٰۃ میری ادا ہو جائے گی، آپ تحفے کے طور پر ان کو دے دیں. تو اس طرح بھی ان کے لیے لینا جائز ہو جائے گا. اس کا بھی میرے پاس یہاں پر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے تو چولہے پر ہانڈی تھی، اس میں گوشت پک رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا مانگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گوشت کے سالن کے علاوہ جو گھر میں موجود تھا وہ پیش کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ گوشت پک رہا ہے اور آپ نے مجھے یہ دوسرا کھانا دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے، اور آپ تو صدقہ نہیں کھاتے. بریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی تھی، تو ان پر بکری کسی نے صدقہ کی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بریرہ پر کسی نے صدقہ کیے اور آپ تو صدقہ نہیں کھاتے، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو دوسرا کھانا پیش کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے. یعنی بریرہ نے جب لے لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ ان کا صدقہ زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب وہ اپنی طرف سے